الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے انشاءاللہ العزیز آج بندہ ناچیز بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور انشاءاللہ العزیز مختلف حصوں میں اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات کیا ہیں اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ قرآن و حدیث میں اس کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ تو میں نے سب سے پہلے پارہ نمبر 19 وقال الذین اور سورت نمبر 27 سورت النمل اس کی آیت نمبر 30 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک خط کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا یمن کی ملکہ بلقیس کو، تو وہ خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور اس پہ یہ لکھا، اور اسی تحریر کو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت میں اس کا ذکر کیا۔ جب خط لکھا تو خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا کہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کا آغاز ہے، یعنی کہ بے شک وہ اللہ کے نام سے شروع ہے جو نہایت مہربان و رحم کرنے والا ہے۔ اب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ جو بیان ہوا ہے کہ خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، تو اس سے ظاہر ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نیک کام کا آغاز کرنا اس میں بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اب اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بغیر جنگ کے ملک یمن عطا فرما دیا، اور نہ صرف ملک یمن عطا فرمایا، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ملکہ بلقیس جو ملک یمن کی ملکہ تھی وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں عطا فرما دی، یعنی بیوی بنا دی گئی۔ اب اس میں ایک تو یہ چیز ملتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی خط لکھا جائے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے، لیکن خیال رہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کی، ایک مقدس کلام ہے، تو اس کا ادب ملحوظ خاطر لازمی رکھا جائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو اس میں جب شرائط لکھی جانے لگیں، کفار مکہ مشکلین مکہ کے ساتھ جب معاہدہ کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرائط کا، اس معاہدے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ اب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو معاہدے کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے بغیر جنگ کے فتح مکہ آپ کو فتح عطا فرما دی، کامیابی عطا فرما دی۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مختلف حکمرانوں کو خط لکھے اور اسلام کی دعوت دی تو ان خط کا آغاز بھی، خط لکھنے سے قبل سب سے پہلے اولاً تسمیہ لکھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ان خطوط کا آغاز کیا، اور اس کی برکت سے اسلام جو ہے چار سو پھیل گیا اور اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ ہر طرف لہرایا۔ اس کے بعد اس میں دیکھیں ایک اور حوالہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور اس میں کتنی برکات ہیں، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ غار ہرا میں جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جب قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا تو جو 5 آیات مبارکہ سب سے پہلے نازل کی گئیں، پارہ نمبر 30 عمہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی سورۃ العلق جو سورت نمبر 96 ہے، اس کی جو پہلی 5 آیات وہ غار ہرا میں نازل ہوئیں، اور اس کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم فرمایا اس قرآن مجید میں، اس آیت میں، پہلی آیت میں، وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کا نام لینا باعث برکت ہے۔ اس لیے ہم جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں تو تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور پھر ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ ہر سورہ مبارکہ میں سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس سے قبل، ہر سورہ سے قبل پڑھی بھی جاتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے، سوائے سورۃ التوبہ کے۔ اب ایک اور یعنی کہ مقام پر اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 12 جس کا نام ہے وما من دابہ، سورت نمبر 11، سورت کا نام ہے سورۃ ہود، اس کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت نے کشتی میں سوار ہونے کے لیے ایک قاعدہ بتایا، حکم فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن کس کے ساتھ؟ یہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ اللہ کے نام سے اس میں سوار ہو جاؤ۔ اب دیکھیں کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اور یہ اس پر عمل کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کو چلانا چاہتے تو بسم اللہ پڑھتے تو وہ کشتی چل پڑتی، اور جب اس کشتی کو ٹھہرانا چاہتے تو بسم اللہ پڑھتے، کشتی ٹھہر جاتی۔ یعنی کہ اللہ کے نام سے وہ کشتی چلتی اور اللہ کے نام پر ہی ٹھہر جاتی، اور پھر بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کی برکتیں اتنی ہیں کہ اسی اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے کشتی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ پار لگ گئی۔ اسی طرح اگر کوئی گاڑی پر سوار ہوتا ہے تو سفر کی دعا کے ساتھ اگر یہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو اللہ رب العزت اس کو حادثات سے اور اس کو جانی نقصان سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور نقطہ قابل غور ہے کہ یہ جو اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان پر بھی نازل کی گئی بسم اللہ، اور ان کو بھی بسم اللہ پڑھنے کی تلقین اللہ رب العزت نے فرمائی۔ تو یعنی کہ یہ بسم اللہ جو ہے یہ بہت پرانی سنت ہے، یہ آج کا یعنی کہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء علیہم السلام پر یہ نازل ہوئی، اور خاص کر باقی سب صرف بسم اللہ پڑھتے تھے، تمام انبیاء علیہم السلام، مگر یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ امت مسلمہ کو دو مزید لفظ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات کاملہ ہیں الرحمن اور الرحیم، ان کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی اور عطا فرمائی گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امت مسلمہ یعنی کہ کوئی بھی نئے کام کرنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے، اور اس سے اس کی برکات سے ہمکنار ہوتی ہے۔ تو اس میں بہت ساری برکتیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو بھی نیک کام، اہم کام اگر اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت کام ہے، بے برکتہ کام ہے۔ لہٰذا ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم
لازمی پڑھنی چاہیے۔ تو ان گزارشات کے ساتھ ناچیز کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پارٹ میں جو پارٹ نمبر حصہ نمبر 2 ہوگا، اس میں اس کی مزید برکات کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی برکات بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بندہ ناچیز پیر غلام قادر سہروردی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پر آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔